بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم سب کے پاس فرصت کیوں نہیں ہے؟ یہ بات سچ ہے کہ پہلے سے کہیں زیادہ ہم مصروف ہو گئے ہیں، لیکن یہ مصروفیات ہماری خود کی پیدا کردہ ہے۔ ہم نے سہولیات اور ضرورتوں کے فرق کو ختم کر دیا ہے۔ آرام دہ زندگی گزارنے کے چکر میں پیسہ کمانے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان سہولیات کا لطف اٹھانے تک کا وقت نہیں ملتا۔ ہمیں خود ہی معلوم نہیں کہ ہم کہاں اور کیوں بھاگ رہے ہیں۔ بس سب بھاگ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم بھی بھاگ رہے ہیں۔ کہیں کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں اس لیے بھاگنا ہے، کہیں کوئی آگے نہ نکل جائے اس لیے بھاگنا ہے، آسائش سے پر زندگی گزارنے کے لالچ میں بھاگنا ہے، ہر خواہش پوری کرنی ہے تو بھاگنا ہے، اپنی خواہش پوری نہیں ہوئی تو بچوں کی خاطر بھاگنا ہے، پھر بھلے ہی ان بچوں سے بات تک کرنے کی فرصت نہ ہو۔ ہم بھاگے نہیں تو کیا کریں؟ تھوڑا رک کر سوچیں کہ کیا ضروری ہے اور کیا غیر ضروری۔ خود سے محبت کرنے کا ہنر سیکھیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جب طبیعت ساتھ نہ دے، بینک کا کام ہو یا کسی رشتہ دار کی شادی ہو تبھی وقفہ لیا جائے۔ کسی دن یوں ہی گھر پر وقت گزاریں، کبھی دوستوں سے ملیں یا گھر والوں کے ساتھ سیر و تفریح پر جائیں۔ اپنی ترجیحات طے کر لیں تو کافی بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ وقفہ لینا سیکھ لیں گے تو سکون کے چند لمحے اپنے لیے بھی تلاش کر سکیں گے۔ جہاں مقابلہ کرنا ہو وہیں کریں، ہر بات میں دوسروں کا مقابلہ کرنا ضروری نہیں۔ کیا سچ میں وقت نہیں؟ وقت کم ہے لیکن وقت ہے ہی نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ ہم اتنے تناؤ میں رہتے ہیں کہ کام کی تھکان دور کرنے کے لیے ویکینڈ پر باہر جانا ضروری لگتا ہے۔ وہیں اگر ویکینڈ پر کسی رشتہ دار سے ملنا ہو یا اپنے والدین کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہو تو ہم تھکان کا بہانہ بناتے ہیں۔ بھلے ہی ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمیں سانس تک لینے کی فرصت نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر سچ ہوتا تو ہم گھنٹوں لیپ ٹاپ پر وقت گزاری نہ کرتے۔ ہم اپنے موبائل پر دیر تک لگاتار دوستوں سے یہاں وہاں کی باتیں نہ کرتے۔ ویکینڈ پر شاپنگ کرنے کی فرصت ہے لیکن اپنوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اپنی پریشانیاں اپنے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر انجان لوگوں سے شیئر کرتے ہیں، لیکن اپنے والدین اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بات کرنے کی فرصت نہیں۔ وقت نہ ہونے کا یہ بہانہ ہے ہی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم صحت کی خاطر وقت نکال کر فٹنس کلاس جاتے ہیں، آرام دہ محسوس کرنے کے لیے گارڈن جاتے ہیں، لیکن اپنوں کو وقت دینے کی بات ہی ذہنی تناؤ میں اضافہ کر دیتی ہے۔ حالانکہ ان سب چیزوں میں کوئی برائی نہیں ہے، اپنے آپ پر توجہ دیجیے، لیکن اتنی ہی شدت سے اپنوں کے لیے بھی وقت نکالنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ سنیپنگ کا مطلب فون سنیپنگ ہے، یعنی اپنے لوگوں پر فون کو ترجیح دینے کی کیفیت۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ رجحان پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس عمل کی وجہ سے آپس میں ہونے والے ابلاغ میں رکاوٹ آتی ہے، جس کی وجہ سے باہمی تعلقات میں عدم اطمینان اور انفرادی بہبود میں کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ تناؤ کو کم کرنے یا اپنے کام سے کچھ وقفہ لینے کے لیے موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ عادت اب ایک نشے کی کیفیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ موبائل فون کی لت کے حوالے سے دستیاب اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 70% اسمارٹ فون صارفین سوتے وقت فون کو اپنے بہت نزدیک رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے صبح اٹھتے ہی وہ سب سے پہلے اپنے فون کو دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی وہ پیغامات بھیجنے اور پڑھنے، خبریں حاصل کرنے، سوشل میڈیا کا استعمال کرنے، گیمز کھیلنے، ویڈیوز دیکھنے، موسیقی سننے، خریداری اور دیگر سینکڑوں کاموں کے لیے موبائل فون کو استعمال کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم چھونے، اسکرول کرنے اور سوائپ کرنے کی عادت کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں، اور اس عادت نے ہم پر قابو پا لیا ہے۔ یارک یونیورسٹی میں زیر تعلیم طلباء سے جب موبائل سے ہر وقت رابطے میں رہنے کی ضرورت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میں کسی چیز سے بے خبر نہ رہ جاؤں۔ جیسے ہی کوئی نوٹیفیکیشن نمودار ہو مجھے اسے فوراً دیکھنا ہوتا ہے۔ ہم اکثر واٹس ایپ پر پیغام رسانی کے دوران ایموجیز کا استعمال کرتے ہیں اور مکالموں کا استعمال کم سے کم کرتے ہیں۔ ہم اکثر طویل بات چیت کرنے سے کتراتے ہیں اور اپنے ارد گرد کام کرنے والے رہنے والے افراد کو سمجھنے کے لیے زیادہ وقت صرف کرنا نہیں چاہتے، لیکن یقیناً اپنی زندگیوں میں بات چیت اور مکالموں کو دوبارہ اپنانے کا کوئی سادہ
اور آسان طریقہ تو ضرور ہوگا۔ اس کے لیے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ہمارے اندر اس بات کا احساس پیدا ہو کہ موبائل فون ہمارے لیے افراد سے زیادہ اہم ہو گیا ہے اور اس رجحان کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم خود کو واٹس ایپ، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ اور ٹک ٹاک کا غلام نہیں بننے دے سکتے۔ میاں بیوی کے مابین عموماً ایک دوسرے کو وقت نہ دینے کی شکایت رہتی ہے۔ یہ رویہ بعد میں تنہائی کے احساس کا سبب بنتا ہے۔ ایک رائٹر ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کام کے بعد اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ بس صوفے پر دراز ہو کر سوشل میڈیا کے استعمال کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم شاذ و نادر ہی بات چیت کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ والدین اکثر ہم سے توجہ مانگتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کو توجہ سے سنیں، مگر ہم باہر سے آتے ہی ان سے محض رسمی علیگ سلیگ کرتے ہیں، ان کی بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، جس سے وہ ہماری حالت زار پر کراتے ہیں۔ ہم یہاں بھی ان سے زیادہ اپنے موبائل کو اہمیت دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی مسئلے کے حل کا پہلا مرحلہ خود مسئلے کی شناخت کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سوشل میڈیا کے استعمال کا ایک وقت مقرر کریں اور اس پر سختی سے عمل بھی کریں۔ جب وہ وقت ختم ہو جائے تو اسکرین کو اپنے سامنے سے ہٹا دیں۔ ہمارا پیارا اگر ہمیں کہیں دور سے ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر اپنا مسئلہ شیئر کرنا چاہتا ہے، مگر ہم فون کی اسکرین پر اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ اس کا مسئلہ تک نہیں سن پاتے اور اکثر اوقات ہمارا پیارا دوست ہم سے روٹھ جاتا ہے۔ ماہر سماجیات چارلس ڈابر نے اپنی کتاب ان پرسیوٹ آف اٹینشن میں محققین کی جانب سے آمنے سامنے ہونے والی گفتگو پر کی جانے والی تحقیق کا حاصل بیان کیا ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ گفتگو کے دوران لوگ دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اکثر لوگ گفتگو میں بھی نرگسیت کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ گفتگو کے دوران وہی غالب رہیں اور گفتگو کا مرکز بھی انہی کی ذات ہو۔ ہمیں دوسروں پر غالب ہونے کی کوشش کو ترک کرنا ہوگا۔ اس کے برعکس ہمیں چاہیے کہ ہم سامنے والے کو سنیں، گفتگو میں دلچسپی ظاہر کریں اور سوالات کے ذریعے گفتگو کو جاری رکھنے کی کوشش کریں۔ اس سے سامنے والے کو احساس ہوگا کہ کوئی ہے جو ان کی بات کو سننے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ اپنے کسی پیارے دوست کے ساتھ باہر کھانا کھانے گئے ہوں اور آپ نے اپنا فون میز پر رکھ دیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات سے خوش ہوں کہ اس دوران آپ نے فون نہیں اٹھایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میز پر اس فون کی موجودگی سامنے والے شخص کے ساتھ آپ کے تعلق کو کم کر رہی ہے۔ ایک کاروباری دوست کا کہنا ہے کہ کاروباری افراد کے لیے اس رویے کی ایک اہم وجہ کاروباری پیغامات کا بر وقت حصول ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ رویہ اب میری عادت بن چکا ہے، جس سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے۔ جس دن ہم اس بات سے مطمئن ہو جائیں گے کہ سبھی کو کچھ نہیں ملتا، اس دن ہمیں فرصت بھی ملے گی اور سکون بھی۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اسی پر شکر کرنا سیکھ جائیے۔ یہ مثبت سوچ خوشیوں کی چابی نہیں بلکہ ماسٹر کی ہے، جس سے تمام تالے کھل سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، اپنے دل سے بات کریں، دماغ کو تھوڑا سا آرام کرنے دیں اور اپنی خوشیوں کی چابی ڈھونڈ لیں۔ جہاں فرصت کے چند نہیں ڈھیر سارے لمحات چھپے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری توجہ اکثر ہمارے اپنے خیالات کی وجہ سے بھی متاثر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم سوچتے ہیں کہ اب کیا جواب دینا ہے یا گھر جا کر کھانے میں کیا بنانا ہے۔ موجودہ لمحے میں جینے کے لیے ہمیں اپنے آس پاس کی آوازوں کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کی آوازوں سے بھی چھٹکارا پانا ہوگا۔ کوشش کریں کہ دن کا آغاز مراقبے سے کریں یا کم از کم کچھ منٹ خاموشی میں گزاریں۔ ہر صبح کچھ دیر خاموشی میں گزارنے سے خود کو ترتیب میں لانے اور خوش رہنے میں مدد ملے گی۔ سب سے اہم یہ ہے کہ ہم خود کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ مؤثر ابلاغ ایک دو طرفہ کام ہے اور اس میں بولنے سے زیادہ سننے کی اہمیت ہے۔ شاید اسی لیے قدرتی طور پر ہمارے دو کان اور ایک زبان ہے، تاکہ ہم کم بولیں اور زیادہ سنیں۔ صرف سننا نہیں بلکہ گفتگو کے دوران سامنے والے افراد کو گفتگو میں اپنی دلچسپی کا احساس دلانا بھی ہے۔ ساتھ ہی گفتگو میں موجود باریکیاں اور غیر زبانی اشاروں کا مشاہدہ کر کے ان باتوں کو بھی سمجھنا ہے جس کا واضح طور پر ذکر نہیں ہوا۔ جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس تیز رفتار زندگی اور اس میں موبائل فون اور سوشل میڈیا کی
मुस्तकिल मौजूदगी ने हमारी तवज्जो और सब्र को महदूद कर दिया है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने ज़ाती मफादात को बालाए ताक रखकर अपने प्यारों से ताल्लुक़ मजबूत करने की शौरी कोशिशों का आगाज़ करें। कोरोना की वबा ने हमारी आंखें खोल दी हैं कि बाहमी तल्लुकात और हर लम्हे को जीने की क्या अहमियत होती है। हम अक्सर ये ख्वाहिश करते हैं कि हमें सुना जाए और कोई हमसे गुफ्तगू करे। हमारा दिल एक तल्लुक़ का ख्वाह होता है। इस तल्लुक़ की वजह से ही हमें ये एहसास होता है कि दुनिया में मौजूद अरबों लोगों में से हम ख़ास हैं और हमारी अहमियत है। वक़्त कैसे निकालें? दफ्तर जाते वक्त ट्रेन या बस में ज़रूरी फ़ोन कर लें, अपने रिश्तेदारों का हाल चाल पूछ लें, किसी दिन हाफ डे लेकर घर वालों को बाहर ले जाएं, छुट्टी से पहले दिन की शाम अपनों के साथ गुजारें, सारे ज़रूरी काम अस्नेचर को दिन में कर लें, इतवार को घर पर रहकर सबके साथ वक्त गुजारें। फ़ोन और लैपटॉप को भी छुट्टी का दिन बनाने दें, इन्हें स्विच ऑफ कर दें। जदीद दौर में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने हमारे टूटते तल्लुकात को मज़ीद कमज़ोर कर दिया है। चाहे वो लाहौर का ढाबा हो या कराची का कोई शॉपिंग मॉल, या वो दुनिया के दूसरे कोने में मौजूद टोरंटो की कोई सड़क हो, आपको हर जगह लोग फैबिंग करते हुए नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।